سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ ہے کہ پہلے یہ شبہ پیدا کیا گیا، طبقہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امت میں افضل نہیں ہے، بلکہ افضل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حالانکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ اپنے ارشادات ہماری اور غیروں کی کتب کے اندر محفوظ ہیں، وہ خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل جانتے ہیں، لیکن یہ بند کمروں میں بیٹھ کر جو کتابیں ایک وقت کے بعد لکھی گئیں ان کے اندر یہ ساری کی ساری بکواسات کو چھوڑا گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پوری امت میں افضل ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ لیل کے اندر 30واں پارہ ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں اس کا پس منظر تھوڑا سا سمجھے کہ پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے سرتاج ہیں، غلام تھے، اور آقا امیہ بن خلف طرح طرح سے ان کو پریشان کرتا تھا، واقعات سب نے سنے ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ آئے دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ ظلم ہوتا ہے، تو آپ نے امیہ بن خلف کو منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ جب ان کو خریدا اور آزاد کیا، آپ کے والد ابو قحافہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو اعتراض ہوا اور بیٹے کو کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی خاندان کا ایک فرد شمار ہوتا ہے، اپنوں میں ہی۔ اس میں فقہ کتابوں کے اندر مستقل مسائل لکھے ہیں نا جی، کہ آزاد کردہ غلاموں کے مسائل، جس طرح کہ عام وراثت کے معاملات ہیں نا جی، تو آزاد کردہ غلام جو ہے اس کے معاملات بھی خاندان کے دوسرے افراد کی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور میں کہ دیکھو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حسب و نسب کے اعتبار سے بھی کوئی اعلیٰ نظر نہیں آتے، ابو قحافہ کہتے ہیں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کوئی وجاہت نہیں ایسی۔ اگر آپ کسی اچھے مضبوط صحت مند طاقتور غلام کو خرید کر آزاد کرتے تو ہماری عزت ہوتی، تو پیسے خام کھائی جو ہے نا ایسے ہی گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا اس شخصیت کو جو سب سے بڑی متقی ہے۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور میں نے کیا ثابت کرنی ہے؟ افضلیت۔ اتقا آپ سمجھتے ہیں اس میں مبالغہ میں، اس میں تفضیل میں کیا فرق ہے؟ اس میں تفضیل میں مصدری معنی بنسبت دوسرے کے زیادہ پایا جاتا ہے، تو اتقا کا مطلب سب سے بڑا متقی، دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو کہ سب سے زیادہ بڑا متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو کہ دیتا ہے اپنا مال اس لیے کہ پاک ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا وہ کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل جذبات کو جانتے تھے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کیا ہے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، کسی طاقتور غلام کو آزاد کرتے یا کوئی پیچھے سے اس کا حسب نسب کوئی اچھا ہوتا تب آزاد کرتے، یا کہ مستقبل میں اور کے معاملات تھے، نہیں، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو آزاد کیا خرید کر، وہ اس وجہ سے کہ مومن تھے اور توحید کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی اس آیت میں اتقا فرمایا ہے، اور اتقا کا مطلب سب سے بڑا متقی ہے، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے افضل کیوں نہیں ہے؟ سب سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ اب قرآن کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق سب سے بڑے متقی ہیں،
تو سب سے افضل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ سب سے افضل ہوئے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ فرما رہے ہیں، تو قرآن کریم کی اس آیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پوری امت سے افضل ہونا ثابت ہوا۔